بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ پاک جل شانہ نے روزے فرض فرمائے ہیں۔ جیسے ہر مسلمان کے لیے، ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت کے لیے 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے، اسی طرح ہر عاقل بالغ مرد عورت مسلمان پر رمضان المبارک کے روزے رکھنا بھی فرض ہے۔ لہذا کسی مسلمان کو بھی بغیر شرعی عذر کے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ محدثین نے لکھا ہے کہ باقی جتنی بھی عبادات ہیں ان سب کا ثواب اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے عطا فرمائیں گے، ان کے واسطے سے عطا فرمائیں گے، لیکن روزہ کا ثواب اللہ پاک جل شانہ خود عطا فرمائیں گے اپنے دست قدرت سے۔ اس لیے کہ باقی عبادات میں دکھاوا ہو سکتا ہے، ریاکاری ہو سکتی ہے۔ انسان جب بھی کوئی نیک عمل عبادت کرتا ہے دوسرے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن روزے کے اندر دکھاوا ہو نہیں سکتا، ریاکاری نہیں ہو سکتی۔ انسان خلوت میں ہے، اپنے کمرے میں ہے، پانی رکھا ہے، انسان پی سکتا ہے لیکن نہیں پیتا صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ انسان واش روم میں جاتا ہے، غسل خانے میں جاتا ہے، تنہائی میں جاتا ہے، پانی پی سکتا ہے وضو کرتے وقت، کلی کرتے وقت، لیکن انسان نہیں پیتا۔ اس چیز کو صرف اللہ جانتا ہے یا بندہ جانتا ہے، تو اس میں ریاکاری ممکن نہیں ہوتی۔ پھر انسان بھوک برداشت کرتا ہے، انسان پیاس برداشت کرتا ہے، اور بندے کے اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے کچھ کھایا ہے یا نہیں کھایا، اس نے کچھ پیا ہے یا نہیں پیا، اس نے اپنی جائز خواہش پوری کی ہے یا نہیں کی، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اس کا اجر دوں گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا خود بدلہ بن جاؤں گا۔ میں اس کا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس بندے کا ہو جاؤں گا جس کو اللہ مل جائے، اسے اور کیا چاہیے۔ سلطان محمود کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، اس کا غلام تھا ایاز۔ ایک مرتبہ سلطان محمود نے اعلان کیا اپنے دربار میں کہ جو آدمی جس چیز پہ ہاتھ رکھ دے گا وہ چیز اسی کی ہو جائے گی، آج میں تمہیں اختیار دیتا ہوں۔ تو چنانچہ جو حکمت و بصیرت جن کے اندر کم تھی، جن کی نظر اتنی وسیع نہیں تھی، انہوں نے مختلف چیزوں پہ ہاتھ رکھ دیا، کسی نے کس چیز پہ، کسی نے کس چیز پہ۔ سلطان نے پوچھا ایاز سے کہ تم نے کس چیز پہ ہاتھ نہیں رکھا؟ تو فرمایا ایاز نے کہ اے بادشاہ، آپ نے کہا ہے کہ جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ اس کی ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا کہ آپ بھی تو ایک چیز ہیں، میں آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہوں، آپ میرے ہو جائیں۔ جب آپ میرے ہو گئے، سارا ملک میرا، بادشاہت میری، ساری چیزیں میری۔ تو جس کو اللہ مل جائے میرے دوستو، اس کو اور کیا چاہیے۔ تو یہ روزہ ایسی عظیم الشان عبادت ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں رمضان کے اختتام پر کہ تم مجھے بتاؤ کہ وہ مزدور جو اپنے مزدوری پوری کر لے اس کو کیا ملنا چاہیے، کیا اس کی اجرت ہونی چاہیے۔ فرشتے فرماتے ہیں کہ یا اللہ، جو مزدور اپنی مزدوری پوری کر لے اس کو اس کی اجرت ملنی چاہیے جو اس کی بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم گواہ ہو جاؤ کہ کچھ عورتوں اور مردوں کو میں نے اجرت پہ لیا تھا، اجرت پہ رکھا تھا۔ ان کا کام یہ تھا کہ وہ بھوک برداشت کریں، پیاس برداشت کریں، انہوں نے کیا ہے، بھوک بھی برداشت کی، پیاس سے بھی رہے، راتوں کھڑے ہو کے عبادت بھی کی۔ اب جو ہے انہوں نے اپنی مزدوری پوری کر لی ہے، تم گواہ رہو، میں نے ان کو اس مزدوری کی، اس کام کی اجرت دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اور فیصلہ کیا ہے کہ میں نے ان کی مغفرت فرما دی ہے اور میں نے ان کو جنت میں بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اسی طرح ایک تیسری حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کا پہلا حصہ رحمت ہے، دوسرا حصہ مغفرت ہے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ جہنم سے نجات کا ہے۔ اس لیے ہمیں میرے دوستوں اور بھائیوں، ابھی چونکہ پہلا عشرہ چل رہا ہے، ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو، ایسے اسباب اختیار کرنے چاہیے کہ جس سے اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو، اور دوسرے عشرے میں ایسے کام کرنے چاہیے کہ جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے امیدوار بن سکیں، اپنے گناہوں کو بخشوا سکیں، ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں۔ اور تیسرے عشرے میں ایسے کام کرنے چاہیے کہ جس سے ہمیں جہنم سے برات کا پروانہ مل جائے، جہنم سے نجات ہمیں مل جائے۔ اور اس کا ایک سب سے بڑا ذریعہ دعا ہے۔ انسان پہلے عشرے میں دعا کرے کہ یا اللہ، مجھے اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت عطا فرما، اپنے رحمت کو امیدوار بننے کی توفیق عطا فرما۔ دل لگا کے انسان دعا کرے۔ دوسرے عشرے میں مغفرت کی دعا کرے، خشوع خضوع کے ساتھ کرے، توجہ کے ساتھ کرے، دھیان کے ساتھ کرے۔ اور تیسرے عشرے میں جہنم سے خلاصی کی انسان دعا کرے، جنت میں جانے کی انسان دعا کرے اللہ تعالیٰ سے۔ تو اس لیے یہ 3 احادیث میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں رمضان کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے۔ ان حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے
ہمیں اس عشرے کو، اس رمضان کے مہینے کو قیمتی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے میرے دوستو، کہ دیکھیں ہماری نافرمانیوں کے باوجود، گناہ ہونے کے باوجود بے باکی عام ہے، بے باکی کے ساتھ، کثرت کے ساتھ گناہ ہو رہے ہیں، زنا بھی عام ہے، فحاشی عام ہے، بے حیائی عام ہے، اور اللہ کے احکام کو ہم توڑ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جتنی سزا ہمیں ملنی چاہیے وہ اللہ پاک ہمیں نہیں دیتے۔ اللہ پاک تنبیہ کے لیے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی چھوٹے موٹے عذاب بھیج دیتے ہیں تاکہ بندہ میری طرف رجوع کرے۔ اب آپ دیکھیں بارشیں آ رہی ہیں، بے وقت بارشیں آ رہی ہیں، اور کچھ علاقوں میں 100 گرام کے اولے بھی گرے ہیں، ژالہ باری ہو رہی ہے، فصلیں، گندم کی فصل تیار ہے، چنے کی فصل ہے، ان پہ بارشیں آ رہی ہیں، ان کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے۔ آٹا کی قلت ہمارے ملک کے اندر پیدا ہو چکی ہے، کتنے لوگ ہیں جو بیچارے آٹے کی وجہ سے پریشان ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں، غذائی قلت جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے۔ اسی طرح زلزلہ بھی کچھ دن پہلے آیا، آپ نے دیکھیں کتنا شدید زلزلہ آیا، جس شدت کا زلزلہ ترکی میں آیا تھا، شام میں آیا تھا، اور ترکی اور شام کے کئی شہر جو ملبے کا ڈھیر بن گئے تھے، اسی شدت کا زلزلہ ہمارے پاکستان میں بھی آیا، ہم نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے، میں دوست کے گھر گیا بیٹھا تھا، لیکن اس کے باوجود ہمارا نقصان نہیں ہوا۔ اللہ پاک نے ہمیں جانی نقصان سے بھی بچا لیا، مالی نقصان سے بھی بچا لیا، بلڈنگیں تباہ نہیں ہوئی، ادارے تباہ نہیں ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس مہینے کو ہم اللہ کی فرمان برداری میں استعمال کریں، زیادہ سے زیادہ وہ اعمال کریں جس سے اللہ راضی ہو اللہ راضی ہو، کوئی اللہ کا حق ایسا نہ ہو جو ہمارے ذمہ ہو، حقوق اللہ بھی ادا کرنے کی کوشش کریں، حقوق العباد بھی ادا کرنے کی کوشش کریں، اور تمام گناہوں سے بچنے کی بھی کوشش کریں، اور جہاں تک ہو سکے جو غریب مسلمان بھائی ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، بے روزگار ہیں، بے سہارا ہیں، ان کے ساتھ جو ہے صلہ رحمی کی نیت سے، خیرخواہی کی نیت سے، اظہار کی نیت سے، بھائی چارے کی نیت سے، غمخواری کی نیت سے ان کے ساتھ تعاون کرنے کی کوشش کریں، صدقے کی نیت سے، خیرات کی مد میں سے، زکوٰۃ کی مد میں سے، اس انتظار میں نہ رہیں کہ وہ ہمارے پاس مانگنے کے لیے آئیں گے تب ہم ان کو دیں گے۔ نہیں میرے دوستو، خود اپنا حق سمجھ کر، اپنی ذمہ داری سمجھ کر ان تک ان کا حق پہنچانے کی کوشش کریں۔ باقی باتیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں عرض کروں گا۔ اللہ پاک مجھے بھی، آپ سب حضرات کو بھی رمضان کے احترام کرنے کی، اس کے تقدس کو پورا کرنے کی، اس کے تقاضوں پہ عمل کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بار بار رمضان کا مہینہ عطا فرمائے۔